صلوات کریے مرتبہ. حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام اور خداوند عالم کی حمد و ثنا کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. سلوات کریے آپ. گزارش کا آغاز کرتا ہوں کہ ہماری یہ مجالس، ہمارے یہ جلوس، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ سب جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ہے. بند کر دے یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ جناب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ہے. اور جناب امام حسین علیہ السلام قول کے ان کا تعارف، ان کی شخصیت کے متعلق اپنی ذات کے مطابق مختصر الفاظ میں میں وہاں مجلس میں کر چکا ہوں. حسین مسجد اسلام بھی ہے، حسین مسجد انسانیت بھی ہے. حسین صرف شیعوں کا رہنما نہیں، حسین سب مسلمانوں کا رہنما ہے. اور اگر اس کو تھوڑا سا اور درست کر کے میں اپنی بات کروں کہ حسین صرف مسلمانوں کا رہنما نہیں، حسین غیر مسلموں کا بھی رہنما ہے. اسباب میں میرے پاس کافی دلائل موجود ہے، مگر وقت مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک سے گزارش کے لیے اتفاق کروں گا کہ کچھ ایسا پیش کر لاہور کے بڑے مشہور باغ موچی دروازہ میں حسین ڈے کے اجتماعات ہوا کرتے تھے. وہاں پہ سبھی مطالب کے، سبھی مذاہب کے بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پادری حضرات وہاں تشریف لاتے تھے. ان اجتماعات میں ایک مرتبہ سبھی یہ لوگ آئے ہوئے تھے تو دو ہندو شعراء کیشری بہاری نور اور پنڈت گوپی ناتھ رمن یہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. ان سے ہمارے پریس رپورٹر نے سوال کیا کہ آپ نہ مسلمانوں کے نبی کو مانتے ہیں، نہ مسلمانوں کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نہ اسلام کے عمل پیرا ہے، نہ آپ خود مسلمان ہیں، لیکن یہ کیا سبب ہے کہ آپ حسین کا نام لیتے ہیں، حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، حسین کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اتنی دور سے یہاں تشریف لائے ہیں. تو انہوں نے جو پریس رپورٹرز کو جواب دیا وہ یہ تھا کہ ہم حسین کو مانتے ہیں، اس لیے نہیں کہ حسین مسلمانوں کا رہنما ہے، اس لیے نہیں کہ حسین آپ کے نبی کا نواسا ہے، اس لیے نہیں کہ حسین شیعوں کا رہنما ہے. ہم حسین کو اس لیے مانتے ہیں کہ حسین کائنات کے جتنے غیرت مند ہیں ان سب کا موقع ہے. جو بھی اس کائنات میں غیرت مند ہے، باضمیر ہے، ان سب کا رہنما ہے حسین. اور پھر انہیں کشن بہاری نور میں اپنا ایک مشہور، ان دنوں ایک بڑی مشہور لفظ چلی ہوئی تھی، ہمارے مسلمان شاعر نے اعتراض کے طور پہ شیعوں پہ اعتراض کرتے ہوئے یہ لفظ لکھی تھی کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو اس ہندو شاعر نے اس کا جواب ایک ہندو نے اپنے الفاظ میں اپنی شاعری میں دیا تھا کہ اے نور ہم ہی ایسے مسلمانوں سے اچھے، اے نور ہم ہی ایسے مسلمانوں سے اچھے جو عید پہ کرتے ہیں محرم نہیں کرتے. پہلا شعر تک کہتے ہو بڑے ناز سے ہم غم نہیں کرتے، کیا اپنے عزیزوں کا بھی ماتم نہیں کرتے. اور اے نور ہم ہی ایسے مسلمانوں سے اچھے
جو عید پہ کرتے ہیں محرم نہیں کرتے. تو یہ وہ ہندو شعراء تھے جنہوں نے بارگاہ ہے سرکار امام حسین علیہ السلام نے ہدیہ عقیدت پیش کیا. میرا کہنے کا مطلب، گزارش کا مطلب یہ تھا کہ حسین صرف شیعوں کا رہنما نہیں، حسین پوری کائنات کا، مسلمانوں کا رہنما ہے، پوری کائنات کے غیرت مند انسانوں کا رہنما ہے. یہ حسین کون تھا؟ میں نے آپ کو یہاں وضاحت کے ساتھ بتایا کہ سرکار سچی مرتبہ سے اپنے اقوال سے، یعنی اپنی گفتگو سے، اپنی باتوں سے حسین کا تعارف کروایا، اور پھر اپنے افعال سے، یعنی خود کر کے، کندھوں پہ بچھا کے، دماغ میں پشت پہ بچھا کے، مدینے کی گلیوں میں پھرا کے سب لوگوں کو حسین کے مقام و مرتبے پہ آگاہ کیا. لیکن اس کے باوجود ہوا کیا؟ مسلمانوں، انہی مسلمانوں نے، اسی سرکار کا کلمہ پڑھنے والوں نے، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے بعد میں اعتراضات کی بچھاڑ کر دی کہ ذکر حسین حرام ہے، ذکر حسین بدعت ہے، ذکر حسین ناجائز ہے. میری سمجھ میں، میرے اپنے ذہن لاگت کے مطابق جو بات آئی وہ یہ تھی کہ اگر مسلمان اپنے نبی کی شان کو صحیح معنی میں سمجھ لیتے کہ نبی کس مقام و مرتبے کا مالک ہے، تو پھر ان کی نظروں میں نبی کی بتائی ہوئی باتوں کا بھی کچھ احساس ہوتا. جہاں انسان نبی کو ہی یہ سمجھے کہ ہم جیسا ہی ہے، تو وہاں ان کے کہی ہوئی باتیں، ان کے اقوال، ان کی افعال، ان کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. ہم کو اعتراض کیا جاتا ہے یہ حضرات کو کہ جی ہر وقت علی علی کرتے ہیں، ہر وقت اہل بیت کا ہی ذکر کرتے ہیں، نبی کو یہ نہیں مانتے. میں یہاں حسینی کو پوری ذمہ داری کے ساتھ، غالباً پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم شیعہ حضرات مانتے ہیں کہ صرف اور صرف نبی کو، اور ہم کسی کو جانتے ہی نہیں. ہمیں نہیں پتا تھا علی مرتضیٰ کا، ہمیں نہیں پتا تھا اہل بیت کا، ہمیں نہیں پتا تھا صحابہ کرام کا، ہمیں نہیں پتا تھا قرآن کا، ہمیں نہیں علم تھا اسلام کا. نبی اس دنیا میں تشریف لائے اور ہم نے تو قرآن کو قرآن اس لیے مانا کہ ہمارے نبی نے کہا کہ اللہ کا فرمان ہے، یہ قرآن ہے. ہم نے جو کچھ نبی نے کہا ہم نے اسے مانا. نبی نے ہمیں بتایا کہ یہ علی ہے، نبی نے وضاحت کی کہ الحق مع علی وعلی مع الحق. ہم نے اس بات کو تسلیم کیا. نبی نے یہ فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یا علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہم نے مانی یہ بات. نبی نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. ہم نے اس بات کو مانا. اور پھر ایک موقع پہ ایک مرتبہ نبی نے یہ فرمایا ایمان پورے کا پورا ایمان پورے کے پورے کفر کے مقابلہ میں جا رہا ہے. ہم نے یہ بات مانی. یہ قرابت داری کا مطلب نہیں ہے، میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم حضرت علی مرتضیٰ کو کسی قرابت داری کے سبب نہیں مانتے. اگر بات ہوتی قرابت کی، اگر بات ہوتی رسول سے رشتے داری کی، تو جناب علی مرتضیٰ کے یہ 4 بھائی تھے، جناب علی مرتضیٰ، جناب طالب، جن کے سبب جناب علی مرتضیٰ کے والد کی سنیت سرکار ابو طالب بنی، جناب جعفر، جناب عقیل. اگر ہم رشتے داری کے سبب مانتے تو اور بھائی بھی تھے علی کے. لیکن ہم نے اگر وسیع مانا، اگر مولا مانا، اگر اپنا آقا مانا، اگر رہبر و رہنما مانا، تو نبی کے کہنے پہ مانا. ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا. ہمیں ہر دور میں، آج کی بات نہیں ہے، 1400 سال سے لے کے آج تک ہمیں عظمت مصطفیٰ ہر دور میں عظیم رہی ہے. اور یہ میں کل کی وضاحت کرتا چلوں آج کہ آج سے 1400 سال پیشتر ان میں غدیر کے مقام پہ ہم نے جس پارٹی کو جوائن کیا تھا، جس پارٹی میں ہم شامل ہوئے تھے، ہم آج تک اسی پارٹی میں شامل چلے آ رہے ہیں. اس پارٹی کے لیڈر کا تعارف ہمیں سرکار اپنی مرتبہ سے وہاں ایک منفرد منبر پہ کھڑے ہو کے یہ بتا کے، ہاتھوں سے بلند کر کے دکھا کے اور زبان سے یہ کہہ کے ہمیں وہ تعارف کروا دیا تھا کہ من تم کے مولا ہو علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. لہذا
اگر ہم علی کو مانتے ہیں، اگر ہم علی کی تعریف کرتے ہیں، اگر ہم علی کے نعرے لگاتے ہیں، تو یہ اپنی طرف سے نہیں مسلمانوں، ہمیں نبی نے جو کچھ بتایا احترام مصطفیٰ کے پیش نظر، احترام نبوت کے پیش نظر، جو نبی نے ہمیں بتایا ہم نے وہ بات کرنے باندھ دی، جس کا نبی نے ہمیں تعارف کروایا، اور پھر چلتے چلتے بات کرتا چلوں کہ نبی نے صرف یہ نہیں کہا کہ الحق علی والی مال حق، میرے پاس یہاں منصب امامت شاہ اسماعیل شریف کی مشہور کتاب، اور کہا جاتا ہے کہ شاہ اسماعیل شریف کئی مشہور ہے، بہت اونچے عالم سے بڑی مشہور شخصیت ہے، بلکہ پاکستان کے دانیوں میں ان کو شمار کیا جاتا ہے، جہاد کیا یہ وہ سب کچھ، کوئی معمولی ہستی نہیں، ان کی لکھی ہوئی بڑی معتبر کتاب منصب امامت یہاں موجود ہے، اس میں جناب شاہ اسماعیل شریف یہ تحریر فرماتے ہیں کہ نبی نے یہ دعا کی کہ یا اللہ آپ کو اس طرح پھر جدھر جدھر ہے اب مسلمانوں خدا لگتی اور ایمان سے مجھے بتاؤ یہ بات کہ اللہ کا وہ محبوب جس کے لیے ذات واجب نے یہ کائنات تخلیق کی، اس کی مانگی ہوئی دعا، اس کی ہوئی خواہش، کیا تصور کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول نہیں کیا ہوگا؟ یہ قطعی ناممکن ہے، یہ تصور بھی ذہن میں نہیں آ سکتا کہ نبی دعا کرے سرکار ختمی مرتبہ سید المرسلین نبیوں کا سردار آقا رحمت للعالمین آقا جب تخلیق کائنات آقا وہ دعا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول نہ ہو، یقیناً نبی کی وہ دعا قبول ہوئی، نبی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہر کو اس طرف پھیر جدھر جدھر علی پھر، اب نبی نے قاعدہ کلیہ دے دیا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہاتھ کو تلاش کرنے کی، ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے مسلمانوں، میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، ہمیں کسی ڈاکٹر نے نسخے میں نہیں لکھ کے دیا کہ ہر کے پیچھے پیچھے بھاگتے گئے، ہمیں نبی نے قانون دے دیا، دعا کر کے یقیناً نبی کی دعا مستجاب ہوئی ہے، اب ہم دیکھیں گے علی جدھر ہوگا ہر ادھر ہی ہوگا، اسی لیے ہم علی کے نعرے لگاتے ہیں، علی اگر نماز میں ہے علی اگر روزے میں ہے تو روزہ حق، علی اگر اذان میں ہے تو اذان حق، علی اگر کلمے میں ہے تو کلمہ حق، ہمیں تو بات ہی نبی نے بتائی ہے، اپنی طرف سے ایک لفظ کا اضافہ نہیں ہے ہماری جانب سے، نبی نے تعارف کروایا علی مسلمان اللہ نے کی طرح بگاڑا گیا، علم کے بعد ان کا دین کے بعد کا بات کس کی کیا ہوا ویسے ہی غور کرو ایک اور دوسرے والے جگہ چلتا ہے تو کہاں تک سرکار ہونے کی وہاں سرکار آئی اللہ اور کو قیامت تک کے لیے بات پہلے مولا
آج کے دن میں اگر آگے اور ہے تباہ کر کے ایک اپنے کی بات میں مسلمان منہ کی برش نام لیکن کام ہوا ہو گیا جانا نام میں رہتے ہیں سردار دوسرے سے کہتا سردار کلمہ پڑھ چلا سے کلمہ پڑھ لیا بازو پکڑ کے قرآن کیا ہمارا سرکار کی بڑی مشہور سلمان بڑی وجہ سرکار آخر نام محمد سرکار نے میرے اکثر سنتے ہیں ہو گیا ڈوب گیا ہلاک ایک فرمان فرمانا اس میں یہ کتاب سے کتابوں کے ساتھ میرے پاس پہنچ جائے ہم نے روایتوں سے نبی کو نہیں مانا کہ نبی کے قرآن ہم
اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرنا. پھر فرمان ہے سرکار کا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب سے محبت کرو. میں آپ کا یہ بتا دیا. نبی کی عظمت ہمیں قرآن میں بتا دی. تو کیا سمجھتے ہو تم؟ قرآن ہے ہم نے جانا کرو کر لیا بتا کچھ کافی گزر گئے حسین کا ماتم کر کرنے کہا جاتا ہے آگے بات اتنی ہے اس کے بعد سب میں سے مکان ہے اس میں ایک مرتبہ اپنی مرتبہ ملان گھبراہٹ سے پوچھنے والی ہے اس سے بھی خوفناک اب جیسا شدت سرکار اس وقت طریقے میں بتا دیتا کر لینا اور میری روح پر اور پھر یہی جس بس کی ہے کیا تھا آپ ہمارے سامنے سے انتظام کی بات فرمایا کہ تم جنت کا یہ سرکار عائشہ یہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ جس کے ساتھ کرتے ہو تمہارا محبوب بھی اس کے ساتھ امام حسن ہمارے حسین فتوا غلط ہے دیا پھر مان کے ان سے اس کا ہوگا نیند کے ہم اتنے کا تعارف کروا دیا بندوں کا ہمیں کرنے آج
مرتبہ ہماری سمجھ نہ کوئی سیاست ہے یہ. اور میں نے آج کافی بات میں نے آج تک صرف فضائل یہ سرکار علیہ السلام اور بات نہیں. آج بڑا زبردست کیا ہے کہ مانتے نہیں کے سامنے نیچے کھڑا جہاں جہاں رہی ہے کے ساتھ شیعہ ہی نہیں ہے جو صحابہ کا احترام ہے ہمارے خلاف کیا احترام. آؤ میں احترام بتا اخبار جان میرے جس نے دیکھنا ہو دیکھ لو. ایک نامی صاحب ہوا ہے قتل ہو مجنون صاحب وہ لکھتا مولا کی تمام کی شہادت ایمان بتاؤ انصاف سے ہمیں دیتا احترام نہیں کرتا احترام خود کا کتابیں ہم میں نے ہم کیوں لیکن اس پروپیگنڈے کو رد کرنا ضروری ہے. بنا وجہ مسلمانوں میں تبدیل ڈالی جا رہی ہے, بنا وجہ مسلمانوں کے ذہنوں میں تبدیل ڈالی جا رہی ہے اور پھر ایک بڑا نعرہ لگایا جا رہا ہے. آپ ابھی بڑا ہوگا سنا بھی ہوگا. اب میں کیا بتاؤں, مثال ہے اردو کی آپ کو بھی شہادت ہوگی کہ چھاج کو بولے چھانی کیوں بولے جس میں اتنے شہید ہے. ہمیں تانا دیا جاتا ہے شیعہ کافر. اب میں آپ سے ایک تو قرآن مجید کے حوالے سے بات کرتا ہوں اور ایک بات اور چلتے چلتے عرض کرتا ہے. یہ ضروری ہے, یہ باتیں میرے ذہن میں تھی, یہ میرا فرض بنتا ہے. بڑے تواتر سے یہ نعرے لگ رہے ہیں, کوئی اختلافی بات نہیں ہے. میں نے اپنی پوزیشن کی وضاحت کرنی ہے. یہ مجھے خدا لگتی ایمان سے انصاف سے اللہ کو جان دے رہی ہے. مسلمانوں انصاف سے بتاؤ کہ اللہ کا رسول کسی چیز کو مسلمانوں کی بہتری کے لیے مسلمانوں کو دے جائے اور وہ چیز ہے مسلمانوں کے لیے فائدے مند, تو خدا لگتی بتاؤ مجھے کیا وہ اللہ کی نعمت نہیں ہوگی؟ بولتے چاہیے کیا وہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ رسول نے میں نے ابھی احادیث آپ کے سامنے رکھی. بہتری کے لیے اہل بیت کا تعارف کروایا, بہتری کے لیے علی کا تعارف کروایا, امت کی بہتری کے لیے رسول نے امت کی بہتری کے لیے حسن کا تعارف کروایا, رسول نے امت کی بہتری کے لیے حسین کا تعارف کروایا اور تاریخ کائنات گواہ ہے کہ حسین نے جس انداز کی امت کی بہتری کی. کیا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ یہ شخصیتیں رسول نے بتا دی, رسول نے ان کی معرفت کروا دی. اب معرفت رسول نے کروا دی, کتابوں میں موجود, قرآن مجید میں موجود. میں نے آیات قرآن کا حوالہ دیا, قرآن مجید میں موجود. اب جان بوجھ کے ان شخصیتوں کا, اللہ کی ان نعمتوں کا تعارف حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہے, اور جو مانتا ہے وہ کیا ہے. ماننے والا تو چلا رسول کے فرمان کو, وہ جو ہو گیا مسلمان کہہ لے, رسول کو ماننے والا کہہ لے, اور جس نے یہ بات نہ مانی اس کے لیے قرآن فرماتا ہے یا نعمت اللہ ہے سما یوں کروں رہا اکثر حمل کافر. جائیے قرآن مجید کی آیات پڑھیے, آیت موجود میں ہو تو میں ذمہ دار. اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کا تعارف ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود ان کو نہیں مانتے, وہ ان کی اکثریت کافروں کی ہے. میرے حبیب ان کی اکثریت کافروں کی ہے. قرآن مجید نے یہ دنیا طے کر دیا. اب جو نام ہی نہیں ہوا کسی کا, اہل بیت کا حامی ہے,
اہل بیت کا محب ہے، اہل بیت کو مانتا ہے، علی مرتضیٰ کو مانتا ہے، حسن کو مانتا ہے، حسین کو مانتا ہے. اور ماننا مسلمانوں یہ نہیں رہتا کہ حسین کے کربلا میں مسائل دین کہا ہو جائے اور مسلمان یہ ماننے والا میلہ بنا دیتے. نہیں، شیعہ کافر جنہیں پاکستان میں اقلیت قرار دیا جائے، اور شیعہ کافر کا نعرہ لگانے والوں، یہ پاکستان تم نے، یہ تمہارے بزرگوں نے نہیں بنایا. آؤ تمہیں میں بتاؤں، یہ پاکستان مولا حسین علیہ السلام کے قبضہ ازادار کا بنایا ہوا یہ ملک ہے. یہ دیکھو میرے ہاتھوں میں محرم نامہ، خواجہ حسن نورانی کی لکھی ہوئی کتاب. انہوں خواجہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ قائد اعظم شیعہ تھے، پوری قوم نے ان کی قیادت تسلیم کی، بڑے بڑے جید علماء ان کے پیچھے لگے. اور اگر اتنی غیرت ہے تو حسین کے قضادار کے بنائے ہوئے ملک سے باہر جا کے نعرے لگاؤ. اگر اس ملک میں زندہ رہنا ہے تو یہ حسین کے قضادار کا بنایا ہوا ملک ہے. اب ہے میرے ہاتھوں میں آپ کی زندگی، جماعت اسلامی کا پرچہ 18 کا 24 مئی کا شمارہ، اس کے 25 جو میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہے یہ تحریر ساری، اس میں یہ ابھی کل کی بات ہے، یہ مضمون چھپا ہے، تھوڑا ہی ایسا ہوا ہے. اس میں وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم مسلکن شیعہ تھے، اور سب اہل سنت نے، باقی مسالک کے جتنے علماء تھے سب نے قائد اعظم کی تقریر کی. اسی لیے یہ بات آ رہی تھی، اور یہ کل کی بات ہے مسلمانوں. قائد اعظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح اسی جماعت اسلامی کے بچے میں یہ بات تحریر ہے، وہ بھی شیعہ تھی. اور مسلمانوں بڑے مشہور عالم مولانا مودودی نے ایوب خان کی آمریت کے خلاف محترمہ فاطمہ جناح ایک شیعہ کی قیادت قبول کی. آج کہتے ہو شیعہ کافر، جب وقت پڑا تھا، جب ضرورت محسوس ہوئی تھی، اس وقت تم نے حسین کے قضادار کی قیادت قبول کی. آج جب یہ ملک پھل پھوٹ رہا ہے اس وقت نعرہ لگاتے ہو شیعہ کافر ہے، اس ملک میں اقلیت قرار دیا جائے. ذرا اپنے گریبان کے بدن کھول کے جائزہ لو. غیرت ہے تو نکلو باہر اس ملک سے اور وہاں جا کے نعرہ لگائے جس میں کافر قرار دو. یہ ملک ایک شیعہ کی کوشش کے نتیجے میں بنا ہے، ساری قوم نے ان کا ساتھ دیا، پوری قوم متحد ہو کے قائد اعظم کے ساتھ ہے. اس وقت کوئی شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں تھا. آج جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں وہ شیعوں کے دشمن نہیں ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ اس ملک کے دشمن ہے. حکومت کو ان دشمنوں کے ایجنٹوں پہ کڑی نظر رکھنا ہوگی. اگر ڈائری لکھی جا رہی ہے تو یہ بات نوٹ کر لی جائے، یہ شیعوں کے خلاف نہیں ہے طوفان بدتمیزی، یہ ملک کی سالمیت کے خلاف کروا دی. اب معرفت رسول نے کروا دی، کتابوں میں موجود، قرآن مجید میں موجود. میں نے آیات قرآن کا حوالہ دیا، قرآن مجید میں موجود. اب جان بوجھ کے ان شخصیتوں کا، اللہ کی ان نعمتوں کا تعارف حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اور جو مانتا ہے وہ کیا ہے. ماننے والا تو چلا رسول کے فرمان پہ، وہ تو ہو گیا مسلمان کہہ لے، رسول کو ماننے والا کہہ لے. اور جس نے یہ بات نہ مانی اس کے لیے قرآن فرماتا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. جائیے قرآن مجید کی آیات پڑھیے، آیت موجود میں ہے تو میں ذمہ دار. اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب، جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا تعارف ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود ان کو نہیں مانتے، وہ ان کی اکثریت کافروں کی ہے. میرے حبیب ان کی اکثریت کافروں کی ہے. قرآن مجید نے یہ کلیہ طے کر دیا. اب جو نام ہی نہیں ہوا کسی کا، اہل بیت کا حامی ہے، اہل بیت کا محب ہے، اہل بیت کو مانتا ہے، علی مرتضیٰ کو مانتا ہے، حسن کو مانتا ہے، حسین کو مانتا ہے. اور ماننا مسلمانوں یہ نہیں رہتا کہ حسین کے کربلا میں مسائل دین کہا ہو جائے اور مسلمان یہ ماننے والا میلہ بنا دیتے. نہیں، شیعہ کافر جنہیں پاکستان میں اقلیت قرار دیا جائے، اور شیعہ کافر کا نعرہ لگانے والوں، یہ پاکستان تم نے، یہ تمہارے بزرگوں نے نہیں بنایا. آؤ تمہیں میں بتاؤں، یہ پاکستان مولا حسین علیہ السلام کے قبضہ ازادار کا بنایا ہوا یہ ملک ہے. یہ دیکھو میرے ہاتھوں میں محرم نامہ، خواجہ حسن نورانی کی لکھی ہوئی کتاب. انہوں خواجہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ قائد اعظم شیعہ تھے، پوری قوم نے ان کی قیادت تسلیم کی، بڑے بڑے جید علماء ان کے پیچھے لگے.
اور اگر اتنی غیرت ہے تو حسین کے قضادار کے بنائے ہوئے ملک سے باہر جا کے نعرے لگاؤ. اگر اس ملک میں زندہ رہنا ہے تو یہ حسین کے قضادار کا بنایا ہوا ملک ہے. اب ہے میرے ہاتھوں میں آپ کی زندگی جماعت اسلامی کا پرچہ 18 سے 24 مئی کا شمارہ اس کے 25 جو میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہے یہ تحریر ساری اس میں یہ ابھی کل کی بات ہے. یہ مضمون چھپا ہے تھوڑا ہی ایسا ہوا ہے. اس میں وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم مسلکن شیعہ تھے اور سب اہل سنت نے باقی مسالک کے جتنے علماء تھے سب نے قائد اعظم کی تقریر کی. اسی نے یہ بات آ رہی تھی اور یہ کل کی بات ہے مسلمانوں. قائد اعظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح اسی جماعت اسلامی کے پرچے میں یہ بات تحریر ہے. وہ بھی شیعہ تھی اور مسلمانوں بڑے مشہور عالم مولانا مودودی نے ایوب خان کی آمریت کے خلاف محترمہ فاطمہ جناح ایک شیعہ کی قیادت قبول کی. آج کہتے ہو شیعہ کافر. جب وقت پڑا تھا جب ضرورت محسوس ہوئی تھی اس وقت تم نے حسین کے قضادار کی قیادت قبول کی. آج جب یہ ملک پھل پھوٹ رہا ہے اس وقت نعرہ لگاتے ہو شیعہ کافر ہے اس ملک میں اقلیت قرار دیا جائے. ذرا اپنے گریبان کے بدن کھول کے جائزہ لو. غیرت ہے تو نکلو باہر اس ملک سے اور وہاں جا کے نعرہ لگاؤ جس میں کافر قرار دو. یہ ملک ایک شیعہ کی کوشش کے نتیجے میں بنا ہے. ساری قوم نے ان کا ساتھ دیا ہے. پوری قوم متحد ہے کہ قائد اعظم کے ساتھ اس وقت کوئی شیعہ کو ان کا جھگڑا نہیں تھا. آج جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں وہ شیعوں کے دشمن نہیں ہے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ اس ملک کے دشمن ہے. حکومت کو ان دشمنوں کے ایجنٹوں پہ کڑی نظر رکھنا ہوگی. اگر ڈائری لکھی جا رہی ہے تو یہ بات نوٹ کر لی جائے یہ شیعوں کے خلاف نہیں ہے طوفان بدتمیزی. یہ ملک کی قانونیت کے خلاف ہے. یہ ملک ہم نے شانہ سے شانہ ملا کے حاصل کیا تھا. ہم سب نے مل کے جدوجہد کی تھی. ہم سب نے مل کے قائد اعظم کی قیادت میں بڑی قربانیاں دینے کے بعد اس ملک کو حاصل کیا تھا. آج چند فتویٰ فروش ملاؤں کے کہنے سے ہم اس ملک کی سالمیت کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے. اور یہ وہ ملا ہے جن کا دین سے بقول علامہ اقبال دین ملا کی سبیل اللہ فساد صرف فساد ڈالنا ہے. یہ کی کوئی خدمت نہیں ہے. اور پھر مسلمانوں میں نے بات کی اہل بیت معمولی فضیلت کے حامل نہیں جن کے فضل میں افراد کے فارغ کروا رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہم آج لے کے آئے ہیں. ذرا شان سن لیجیے اہل بیت کی. جناب سرکار اپنی مرتبہ پھر شامل نہیں تھے. بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا. قرآن مجید کی سورت ہے کام اعلیٰ حضور مسکین و یتیم و عسیرہ. مسکین کو یتیم کو منت کے روزے رکھے اور تینوں دن کھانا مسکین کو دے دیا یتیم کو دے دیا عسیر کو دے دیا. اب اگر تو رسول خود شامل ہوتا تو مسلمان بھی کہہ سکتے تھے کہ رسول شامل تھا اس لیے آیت بھی نازل ہو گئی منت بھی پوری ہو گئی اور یہ باقی ساری باتیں ہو گئی. رسول خود شامل نہیں تھے. جناب علی مرتضیٰ جناب سیدہ طاہرہ جناب امام حسن جناب امام حسین اور بھرتی کریم فردہ یہ تھے ان روزہ رکھنے والوں میں اور یتیموں مسکینوں اسیروں کو کھانا دینے والوں میں. اور مسلمانوں اس کے بعد کیا ہوا وہی سورہ دہر تلاوت کر کے دیکھ لیں گے آپ. اللہ تعالیٰ اسی سورہ دہر میں فرماتا ہے جزاہم بما صبروا جنۃ حریرہ. ہم نے جزاہم سیغہ ماضی اور توجہ میری بات کو جزاہم سیغہ ماضی ہم نے اہل بیت کے کھیل کے صدقہ میں یہ جو انہوں نے کیا کام یہ جو انہوں نے یتیم مسکین اور اسیروں کو اللہ کی راہ میں کھانا دیا ہم نے اس کے بدلے میں جزا کے طور پہ اہل بیت کو جنت دے دی. جزاہم سیغہ ماضی دے دی. اور پھر اسی سورہ دہر میں آگے چل کے وقت نہیں ہے پوری تفصیل سے پڑھ دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانا سعیکم مشکورا. اے اہل بیت میں تمہاری صحیح کے لیے تمہارا بڑا ممنون ہوں تمہارا بڑا مشکور ہوں. مسلمانوں یہ ہے وہ اہل بیت. اللہ نے جنت دے دی. قرآن مجید کے الفاظ اللہ کہتا ہے اہل بیت میں تمہارا مشکور ہوں. اب ذرا قرآن مجید کے اعلان کیجیے سورہ صافات سلام علی نوح فی العالمین. سلام ہو نوح پر عالمین میں. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم احسان کرنے والوں کو قیامت میں جزا دیں گے.
ایک نبی کو اللہ کہہ رہا ہم قیامت میں جزا دیں گے. پھر سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، سلام ابراہیم پر ہم احسان کرنے والوں کو قیامت میں جزا دیں گے. سلام علی موسیٰ و ہارون انہ کذالک نجزی المحسنین، ہم قیامت کے دن ان کو جزا دیں گے. اور مسلمانوں اب تو اہل بیت کی شان کا اندازہ لگا لو کہ انبیاء کے لیے خدا یہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو قیامت کے دن جزا دیں گے، اور اہل بیت کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جزاہم بما صبروا، ہم نے جزا دے دی اہل بیت کو، کوئی قیامت کا وعدہ نہیں ہے. اور پھر بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل وہاں پہ چھوٹا سا وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت نوح کے متعلق کانا عبد شکورا، نوح کے متعلق کہ نوح میرے شکر گزار بندوں میں سے تھا. بڑا نبی نوح، میں نوح کی بات کر رہا ہوں، حضرت نوح کی، بڑا نبی اللہ کہتا ہے میرے شکر گزار بندوں میں سے تھا. اب بھی سمجھ میں نہیں آئی اہل بیت کی شان، اتنے نبی یہ اللہ کے شکر گزار اور اللہ اہل بیت کا شکر گزار. کانا صاحبکم مشکورا، اے اہل بیت میں تمہارا شکر گزار ہوں. یہ ہے اہل بیت جن کا تعارف نبی کروا کے دیا، اور انہیں اہل بیت کے افراد میں سے جب عید کو مسلمانوں وقت آیا، جب اسلام کی طرح وقت آیا، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے. میں نے قربانیوں کا ذکر کیا، اور ویسے بھی میں نے آپ سے کئی مرتبہ کیا ہے کہ مسائل مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. ایک ایک قربانی سید الشہداء علیہ السلام کے لیے تھی. خدا کی توحید، سرکار اپنی مرتبہ کی رسالت. اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، کوئی تاریخ، کوئی تفسیر، کوئی کتاب کہیں لکھا ہوا یہ بتاؤ کہ یزید نے حملہ کیا تھا نماز پہ، یزید نے حملہ کیا تھا روزے پہ، یزید نے حج بند کروا دیا تھا، یزید نے اذانیں روک دی تھی، یزید نے قرآن مجید کی تلاوت بند کر دی تھی، کیا کیا تھا یزید؟ یہ سب کچھ چل رہا تھا. پھر حسین کو کیا ضرورت پیش آئی اتنی بڑی قربانی دینے کی؟ اور مسلمانوں یہیں سے اندازہ لگاؤ کہ یہ نہیں تخت خلافت کے بیعت سے حلال محمد کو حرام کر رہا تھا اور حرام محمد کو حلال کر رہا تھا. دوسرے لفظوں میں یہ نبی کی صداقت کو جھکا رہا تھا. تو امام حسین علیہ السلام نے صداقت نبوت کو بچانے کے لیے اور مسلمانوں کائنات کے ہادی اعظم تمہارے نبی، میرے نبی، ہم سب کے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی صداقت، ان کی حقانیت، ان کے قرآن، ان کی بتائی ہوئی نماز، ان کی بتائی ہوئی اذان، ان کے بتائے ہوئے کلمے کو بچانے کے لیے سید الشہداء نے اپنے 6 مہینے کے لال سے کام کر دیے. اور یہ میں نے بتایا کہ نبی کا فرمان ہے کا نہ جس سے محبت کرو گے تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. ہم کرتے ہیں سرکار سید الشہداء علیہ السلام سے محبت، ہمارا حشر یقیناً سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. مسلمانوں ہم اعتراض کرتے ہیں، میں نے یہاں کئی مرتبہ بات کی ہے، آج بھی میرے پاس موجود ہے، سارے کے سارے بات موجود ہے. پچھلے سال بھی میں نے یہاں بتایا تھا کیا اللہ کے جنازے کو ماتم جائے، کوئی مولوی مر جائے اس کے جنازے کو ماتم جائے، رونا جائے، سیاہ سرخیاں جائے، سب کچھ جائے. شیخ احمد مدنی کا مرثیہ پچھلے سال میں نے آپ کو سنایا تھا، یہاں وہ شیخ احمد مدنی کا ماتم جائے، اس پہ کائنات کا رونا جائے، یہ ساری چیزیں جائے. اور صرف حسین کا ماتم، وہ لیکچر ہے ملا کو حسین کے نام سے، اس لیے کہ مولوی صاحب کی علاقوں ابھی تک سرکار رسالت پاک کی شان کی باتوں سے پرہیز کرو. حسین ایک ایسا جس کا کوئی جو پوری کائنات یہاں سے حسین کا گورا یہاں سے کیا کر رہے کیا کر رہے ہیں؟ 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 کیا کر رہے ہیں
یا پنجا دے دیتا ہوں. اللہ کی نماز سے بتاؤ کہ بتایا یہ بتا کہ واپس نبی نہیں ہے لینا ہے عزت سے مسلمان قیامت مسلمان آؤ مل کے سرکار اس کا حسین کی بات کر کے یہ بڑی عبادت کی اداداری مسلمان حسین